جی، قرۃ العین وزیر، لیکن لوگ جانتے ہیں اسے مس وزیر کے نام سے، اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نوشہرہ ہے، اور پہلے بھی انہوں نے پشاور میں اور خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں بھی خدمات انجام دی ہیں ایز اے اسسٹنٹ کمشنر. لیکن اس دفعہ جب سیلاب آیا تو سیلاب کے دوران انہوں نے لوگوں کو بچانے کے لیے دن رات کام کیا، اور ایک جو ان کی ایک میں حرکت کہہ دیتا ہوں یا ان کا ایک ایکٹ کہہ دیتا ہوں، وہ بڑا زیادہ لوگوں کو بھا گیا، اور وہ تھا کہ ڈنڈا اٹھا کے وہ لوگوں کے گھروں پہ جا کر دروازہ کٹکھٹاتی تھی اور لوگوں کو مجبور کر کے باہر نکالتی تھی. مس وزیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ اس وقت نوشہرہ میں صورتحال کیا ہے، چیلنجز کیا ہے، اور اس سے نمٹنے کا حکمت عملی اس کی کیا ہے. السلام علیکم میم. مس وزیر صاحبہ، ایک تو سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے ڈنڈا اٹھایا تھا، تو یہ ڈنڈا آپ نے خود ہی آپ کا فیصلہ تھا یا اوپر سے ہدایات تھی کہ لوگوں کو زبردستی نکالیں؟ سر، ڈنڈا اٹھانا میرا اپنا فیصلہ تھا، اور ہدایات جو تھی وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی تھیں کہ آپ نے فوراً جانا ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم جو تھا 4 یا 5 گھنٹوں کا تھا. تو یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، اور میں یہ چاہتی تھی کہ میں خود جا کے جو ہے میں خود سیٹسفائی ہو جاؤں کہ واقعی ہی ڈپٹی کمشنر صاحب نے اتنا بڑا ٹاسک مجھے دیا ہے، کیونکہ 4 to 5 آورز میرے پاس تھے، اور اس میں جو ہے میں نے بہت بڑی آبادی جو تو ہزاروں میں تھی لوگوں کو ایویکویٹ کرانا تھا ان کو. کیا لوگ نہیں نکل رہے تھے وہ؟ جی بالکل ایسے سچویشن تھا، کیونکہ لوگ جو تھے وہ ریفیوز کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پانی تو ہے نہیں، پانی تو ابھی آیا نہیں. اصل میں ہمیں تو پتہ تھا کہ ویری ہائی الرٹ ایشو ہو چکا ہے. 3,75,000 کیوسک میں جو ہے ابھی ایک ریلا آنے والا ہے جو ہمارے کابل ریور میں جا کے گزرے گا، تو اس سے جو ہے پانی تو آ گیا تھا، ان کی فصلوں تک جو ہے وہ پانی آ گیا تھا، لیکن آبادی تک پہنچنے میں اس میں 2-3 گھنٹے لگ رہے تھے. تو لوگ اس کو نان سیریس تھے، تو پھر مجھے مجبوراً جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایات کو میں نے ڈنڈا بالکل اپنی مرضی سے اٹھایا، لیکن ہدایات ڈپٹی کمشنر صاحب. اور ڈنڈا چلانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہی یا بس کام چل گیا اس سے؟ دیکھیں، بیوروکریٹ تو ڈنڈا نہیں لگاتے، نہ ڈنڈا چلاتے ہیں. وہ اصل میں ایک ایسا تھا کہ میں جب گھر جا رہی تھی تو ظاہر ہے پانی کا فلو بڑھ گیا تھا، آپ دیکھ بھی سکتے تھے. تو وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ میں اس سے پھر میں چیک بھی کرتی تھی کہ کہاں مجھے پاؤں رکھنا چاہیے، کہاں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ میں گر نہ جاتی. تو وہ ایک سپورٹ کے لیے میں ڈنڈا اٹھایا تھا. اور بعد میں جب مجھے لگا کہ لوگ جو ہیں مجھے نان سیریس لے رہے ہیں، میں جب ناک کرتی تھی لوگ نہیں نکل آتے تھے، تو پھر میں نے ڈنڈے پہ ناک کیا کہ واقعی جو ہے کوئی ہے اس طرح کا بندہ کہ آپ کو بلا رہے، آپ کیوں نہیں آ رہے. تب جا کے وہ جو ہے نیند سے اٹھ جاتے تھے، آتے تھے کہ اسے زبردستی سے کون ناک کر رہا ہے. تو یہ ڈنڈے کا میں نے 2 استعمال کیا، ایک خود کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ پانی میں جانا میرے لیے مشکل تھا، وہاں پہ ڈرینس تھے، 2-3 بار میں گر بھی چکی تھی. اور دوسرا یہ کہ جب میرے پاس ڈنڈا تھا تو میں نے زبردستی ناک اس لیے کیا کیونکہ موسٹلی کسی کے گھر جب ناک کرتا ہے تو کوئی اس طرح نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کچھ ہوگا جب میں مستر آ رہی ہوں. تو پھر میں نے ان کو دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اگر آپ جو ہے نہیں نکلیں گے تو ٹھیک ہے، میں پولیس لا کے میں آپ کو زبردستی نکلواؤں گی، وہ مجھے آتا ہے. پھر تو آرام سے جو ہے کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کے گھر جاؤں اور آپ کو یہ لگے کہ میری بےزتی ہو رہی ہے گھر کی، سیلاب آ رہا ہے، یہ میرا گھر ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ آتی ہیں اس طرح. لیکن میں تو سرکار ہوں، میں تو جو ہے ضلع انتظامیہ ہوں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے ان کو نکالنا. تو الحمدللہ اچھے لوگ ہیں، مشران بھی اچھے تھے، میرے ساتھ گھوم رہے تھے. ایک بار میں گئی اور فوراً موومنٹ شروع ہو گئی. اچھا، ڈنڈا سہارے کے طور پر بھی استعمال کیا، ناکنگ کے لیے بھی استعمال کیا، اور قانون کی عملداری کی ایک علامت کے طور پر بھی استعمال ہوا، اور خوب استعمال ہوا. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ پانی تقریباً کافی حد تک اتر گیا ہے، لوگ کیمپوں میں ہیں یا اپنے گھروں میں ہیں. اس وقت کیا چیلنجز ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ سر دیکھیں، میں تو اس پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی سچویشن جو ہے آپ کے سامنے ہے. ہم جو ہے ریلیف کیمپس جتنے بھی ہیں وہاں پہ مینیج کر رہے ہیں کہ چیزیں حالات ٹھیک ہو، لوگوں کو خوراک جو ہے ٹائم پہ. لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری بھی اپنی کچھ پرابلمز ہیں، ہماری اپنی بھی کچھ ریزرویشنز ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک بندے کو خوراک بھی پہنچے، اس کو پانی بھی پہنچے، اس کا علاج بھی ہو. لیکن سر کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہیں مشکلات، ہمیں بھی ہوتی ہیں. اگر اپ ٹو دا مارک کام نہیں ہوا، 100% نہیں ہو رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضلع انتظامیہ کام نہیں کری. ہم کر رہے ہیں، ساتھ میں ہم لوگوں سے ہیلپ بھی مانگ رہے ہیں. میں تمام جتنے انٹرنیشنل NGOs ہیں، INGOs ہیں، ہمارے لوکل پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، میں سب کو کہتی ہوں کہ آئیں دیکھیں. اب آج جو ہے میرا ڈسٹرکٹ نوشہرہ جو ہے تکلیف میں، میرے لوگ تکلیف میں. آپ روڈ پہ جائیں گے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، آپ کو کیچڑ میں لوگ نظر آئیں گے، آپ کو پانی میں لوگ نظر آئیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو اٹھانے کی، ہم ریلیف کیمپس میں بھی لے کے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہم پہ تنقید
کریں, میں کوشش مجھ سے آئیں, مجھ سے بات کریں, مجھے انفارم کریں اور ہماری ہیلپ کریں. اچھا مس وزیر, آپ تقریباً ریلیف کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے, اب ریہیبلیٹیشن بحالی کی طرف جانا ہے, تو کوئی اسسمنٹ کی ہے آپ لوگوں نے کہ کتنا نقصان ہوا ہے, کتنے مکانات تباہ ہوئے ہیں, کتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں؟ اسی طرح فصلوں کا بھی, کیونکہ زرعی علاقہ ہے, فصلوں کا بھی نقصان ہوا ہے, تاجروں کا بھی نقصان ہوا ہے, تو کوئی اسسمنٹ ہے؟ سر دیکھیں, جس طرح ہم نے سٹارٹ میں ہی کہا, جانی نقصان جب ہوتا ہے یا انجری ہوتی ہے وہ تو رپورٹ ہو جاتی ہے. ہماری جو ہے ڈپارٹمنٹ اور AC اسسٹنٹ کمشنر رپورٹ کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ابھی تک. ہمیں تو یہ بھی ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی جو ہے کیٹل بھی پیرش ہوا ہو. جی تو ہاں بالکل فصلوں کا نقصان ہوا ہے, کیونکہ وہ پانی فصلوں سے ہو کے ہی جو ہے ہماری طرف آیا. کل پانی جو ہے وہاں سے بیک فلو ہوا ہے, وہ پیر سباق کو ڈوبا دیا اس نے. یہاں پہ امان گڑھ ڈوب گیا, اس کے سامنے ہماری فصلیں تھیں. پھر PI جو ہے ڈوب گیا, اس کے سامنے ہماری فصلیں تھیں. دیکھیں فصلوں کراپس میں ہمیں بالکل ہوا ہے. اب ہم جو ہے اسیسمنٹ کریں, ابھی بھی جو ہے کل تک یہ رپورٹیں چل رہی تھی کہ ایک اور ریلا آ رہا ہے جو نوشہرہ کو ہٹ کرے گا, لیکن الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو کابل ریور ویری ہائی میں جا رہا ہے, 1,75,000 کیوسک میں ابھی بھی پانی چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ریہیبلیٹیشن کی بات کی, تو دیکھیں پانی ابھی بھی کھڑا ہے. پہلے ہم اس کی ڈی واٹرنگ کریں گے, ڈی واٹرنگ کے بعد جو ہے ہم اس کی صفائیاں شروع کریں گے. TMA ہمارا ایکٹیو ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان کو ہدایات دے دی ہیں, CNW روڈز کو ہدایات دے دی ہیں کہ مجھے کوئی بھی روڈ بند نہیں چاہیے, ہم درفت میں جو ہے کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل کچھ اس طرح کے حالات ہوں گے, کہیں پہ کیچڑ بھی ہوگا, کہیں پہ پانی بھی ہوگا, لوگوں کی بیسمنٹ میں بھی پانی ہوگا, لوگ شکایات بھی کر رہے ہوں گے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کریں. ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جو ہے ہمیں ٹائم بھی چاہیے, اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام جتنے بھی مسئلے ہیں اس کو کور کر لیں. نوشہرہ کا کون سا گاؤں آپ سمجھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے اور وہاں پر زیادہ کام کرنے کی, ریلیف پہنچانے کی, پیکیجز کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلا جو ہے ہمارا کشتی پل کا ایریا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ افیکٹریز ہیں. وہاں پر جتنا بھی پانی ہے وہ ہمارے کنٹونمنٹ ایریا تک آ رہا تھا. جو بھائی بہت خفا بھی ہیں ہم سے کہ یہاں پہ جو ہے پورا پانی جو ہے ان کے گھروں میں گیا ہے اور ڈی واٹرنگ کا کوئی بندوبست نہیں ہے. تو پہلے تو انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں گے. میں پوری کوشش ہے میں آج ہی جاؤں ان سے ملوں, کیونکہ کشتی پل کا جو ایریا ہے وہاں سے بہت سارا پانی آیا اور جو ہمارے کنٹونمنٹ ایریا میں جمع ہوا ہے. اور کنٹونمنٹ ایریا میں ہماری بزنس کلاس کی جتنے بھی بھائی ہیں ان کے بیسمنٹس ہیں, بیسمنٹ میں پانی بھرا ہوا ہے. تو ڈی واٹرنگ کا عمل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جلدی شروع ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے پیر سباق کے بھائی ہیں ان کا ایریا بہت خراب ہوا ہے. مانا خیل میں جو بند ٹوٹ گیا تھا اور سارا جو ہے پانی جو ہے ہمارا نوا کلا میں جو ہے, وہاں پہ گجران میں جو ہے, مثل آباد میں جو ہے وہاں پہ پانی گیا ہے, وہ بھائی ہمارے بہت افیکٹو ہیں. تو ہمیں ایریا آئیڈینٹیفائی اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن پھر بھی میں اسی بات پہ آتی ہوں کہ ہم جو ہے 100% کام نہیں کر رہے. آپ یہ ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ضلع انتظامیہ جو ہے 100% پرووائڈ کریے. بے شک مجھ میں کمیاں ہوں گی, آپ آئیں میری ہیلپ کریں. ہم کوشش کریں کہ سینیٹیشن سروسز دیں. ہمارے ڈاکٹرز بھی ایکٹیو ہیں کہ کوئی بھی آؤٹ بریک کسی بھی بیماری کا نہ ہو. تو ہم انشاءاللہ اپنے اللہ ہمیں مقصد میں کامیاب کریں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ہم سے خفا نہ ہو. اچھا میڈم, ایک تو اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں پھوٹ پڑنے کا خطرہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ خود خاتون ہیں اور زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں, ادراک کر سکتی ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کے مسائل کیا ہیں, اور پھر بچے یعنی دودھ پلاتی مائیں اور دودھ پیتے بچے, ان کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے, اور کیا آپ لوگوں سے توقع رکھتی ہے کہ وہ ان خواتین اور بچوں کے لیے خوراک اور ان کی غذائیت کا خیال رکھیں؟ دیکھیں بینگ فیمیل, میں خود عورت ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ عورت کو کسی کے 1-2 دن کے لیے بھی اگر کسی کے گھر میں آپ رہیں تو آپ کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں. یہ تو ایسے کیمپس میں آئی ہیں جہاں ان کو بہت زیادہ مشکلات ہوگی. جی بالکل, میں نے اس پہ کام کیا. بچوں کے لیے دودھ بھی میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا جتنا مجھ سے پاسبل تھا. میں نے ان کو پیمپرز بھی دیے ہیں. فیمیل کے جتنے مسئلے ہوتے ہیں ان کو میں نے ان کا سامان دیے, کپڑے دیے ہیں. آج بھی میرے پاس فیمیل کے کپڑے آئے ہیں. تو ہاں میڈیکل جو ہے جتنا بھی ہمارا جو ہے ہیلتھ کے کیمپس ہیں, وہاں پہ فیمیل ہماری ڈاکٹرز بیٹھی ہیں. جو پریگننٹ فیمیلز ہیں ان کا بھی علاج ہو رہا ہے, ان کو پراپرلی ان کے مسئلے سنے جا رہے ہیں. پشاور سے ہمارے پاس ٹیم آ رہی ہیں اور وہ اپنے والنٹریلی یہاں پہ کام کرنا چاہتی ہیں. تو الحمدللہ فیمیل کے جتنے بھی مسئلے ہیں ہمارے کیمپس میں, ان کے ساتھ فیمیلی ڈاکٹر بیٹھ کے ان کو میڈیسن دے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب آئے, وزیر اعلیٰ صاحب آئے, تو کیا ان کی آمد کا اور ان کے وزٹ کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے جی, میں تو پبلک سرونٹ ہوں, میں پبلک کے لیے کام کرتی ہوں. میرے پبلک خوش ہے, میں خوش ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش ہے کہ ہم ذرا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات کریں, کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ نے جو کام کیا ہے ایک دبنگ خاتون کی طور پر, کیونکہ ایسے حالات میں کرائسس میں آپ نے جس طرح کنٹرول کیا, تو کیا سول سروسز میں آنا آپ کا اپنا فیصلہ تھا یا پیرنٹس کی خواہش تھی؟
دیکھیں میرے ابو بھی جو ہیں وہ ریٹائرڈ پی سی ایس آفیسر تھے، اور جی بالکل یہ میرا اپنا ہی فیصلہ تھا. میں سٹارٹ سے ہی جو ہے میں ایڈمنسٹریٹر بننا چاہ رہی تھی، کیونکہ میرے گھر میں ایک ایڈمنسٹریشن چل رہی تھی. مجھے پتہ تھا کہ میرے بابا کتنے سیکٹرز میں کام کریں اور کتنے مختلف سیکٹرز میں جو ہے کتنے واسٹ سیکٹر میں جو ہیں وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، چاہے وہ سوشل سیکٹرز ہوں، کوئی پی ایچ ای ہو، ہمارا سی این ڈبلیو ہو، مختلف قسم کے محکمے میں ہمارے بیوروکریٹس کام کریں. تو یہ میرا اپنا ڈیسیجن تھا، اور الحمدللہ ہماری فیملی میں جو ہے بیوروکریٹس ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ جی ہم 4 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. جی تو دوسرے بہن بھائی وہ کس شعبے میں ہیں؟ میرا بھائی عباد وزیر ہیں، وہ ایس ایچ او ہیں، اور الحمدللہ ابھی وہ نامینیٹ ہوئے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو اچھی کارکردگی پہ جو ہے 23 مارچ کو ایوارڈ بھی دیں گے. اور میرے باقی بھائی جو ہیں وہ فارن میں سیٹلڈ ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کتنے ہیں اور آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ آرمڈ کور میں آرمی سے بلانگ کرتے ہیں اور میجر ہیں. میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. جی تو کیا گھر گرداری اور وہ ذمہ داریاں سنبھالنا، پھر اسی طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داریاں کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، میرے ہسبینڈ پاکستان آرمی سے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم دونوں جو ہے مل کے ہم بہت ہی اچھا سسٹم چلا رہے ہیں. لیکن آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی تو حکم چلانا جانتے ہیں، اور آپ بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہیں. دیکھیں ہسبینڈ کو تو ظاہر ہے میں تو ان کی وائف ہوں، اور ان کا حکم تو سر آنکھوں ہے. وہ تو ہم ظاہر ہے ہم فیمیلز ہیں، اور ہمیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمارے لیے اپنا خاوند ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم فیملی کس طرح موو کرتے ہیں. میں سول سروسز ہوں، وہ آرمی سے ہیں. تو یہ سچویشن بنی اس طرح ہے کہ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ بہت کوآپریٹیو ہیں. انہوں نے مجھے ہی کہا ہے کہ بس آپ جائیں، پیکنگ بھی میں گھر کا خود ہی آپ کو کرا لیتا ہوں، اور بچوں کو میں پشاور شفٹ کر دوں. آپ آرام سے سکون کے ساتھ اپنی نوکری کریں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ہدایات دی ہیں اس پہ عمل کریں. آخری سوال، بچوں کے حوالے سے کیا عزائم ہے، کیا ارادے ہیں کہ کیا بنانا ہے ان کو، اور ان کی اپنی خواہش کیا ہے؟ میری اپنی خواہش یہی ہے کہ میرے بچے ایئر فورس میں جائیں، میرے بچے آرمی میں جائیں، اور میری بیٹی جو ہے وہ آرمی کی ڈاکٹر بنے. بہت بہت شکریہ مس قرۃ العین وزیر صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ نوشہرہ کے مسائل پر بھی گفتگو کی، اور اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا. تھینک یو ویری مچ.